الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور لیفٹیننٹ پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے آپ ہمارے چینل الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب ہم قیام پاکستان کا وقت دیکھتے ہیں اور دو قومی نظریہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو ایک چیز وہاں سے کامن چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ بیسک نظام حکومت جو ہے وہ اسلام کے قوانین پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس وقت قائد اعظم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیسا نظام حکومت ہوگا تو ان کا بھی یہی فرمان کہ میں کون ہوتا ہوں یہ نظام حکومت طے کرنے والا، یہ نظام حکومت تو 1400 سال قبل جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی بیسک جب پاکستان ماض وجود میں آتا ہے تو اس کا کانسیپٹ وہی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کے قوانین کی پابندی ہو۔ قائد اعظم کا جو ویژن تھا جی وہ بہت واسٹ تھا۔ ماشاءاللہ قائد اعظم چھوٹی ساری پرسنالٹی نہیں تھے، ایسے ہی قائد اعظم بہت بڑی پرسنالٹی تھے۔ ان کی ایک ایک حرکت، ان کی ایک ایک ادا، ان کا ایک ایک لفظ جی وہ منی رکھتا تھا۔ بے شک اور جس وقت ہم قائد اعظم کی کسی بھی بات کو ڈسکس کرتے ہیں تو آئی فیل ان کی پوری پرسنالٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے، صحیح، جو کہ سم ٹائمز اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم اتنے واسٹ پرسنالٹی تھے کہ شاید ہم اس کو گراسپ کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ صحیح، قائد اعظم کی ایک ویژن تھا کہ میں نے جب یہ ملک بننا ہے تو اس ملک میں کس قسم کا نظام نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ کھلم کھلا کہا کرتے تھے۔ ان کے دور میں یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بعد کا نعرہ نہیں ہے، انہی کے دور کا نعرہ ہے۔ صحیح، تو قائد اعظم نے جو ہمیں ویژن دیا اس ویژن میں دو تین بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والوں نے شاید وہ مس کر دیں۔ اچھا، قائد اعظم اس قوم کی ایک تربیت کرنا، ابھی جس وقت پاکستان بنا تو ابھی پاکستانی قوم اس وقت تربیت شدہ نہیں تھی۔ بالکل، ابھی تو ہم پاکستان کے چکر میں تھے نا کہ پاکستان بنے۔ صحیح، پاکستان بنا، ایک سال گزرا تو قائد اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آگے وہ جو تربیت ان کے ذہن میں تھی، ان کے مختلف اقوال کے اور ان کی کردار کی روشنی میں ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کافی چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پہ تربیت ہمیشہ ایک ڈائمنشن میں نہیں ہوتی، آپ کو ایک وقت میں ملٹی ڈائمنشنل تربیت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، آپ نے ایک بچے کو سب سے پہلے یہ بات سمجھانی ہے، ابھی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، ایسے ایک صحیح، پوائنٹ میرے ذہن میں کہ ابھی آج تعلیم بہت عام ہو رہی ہے۔ یہ بچہ 1100 میں سے 1090 نمبر لے رہا ہے، صحیح، یہ بچہ جناب 550 میں سے 430 نمبر لے رہا ہے۔ ہم اتنا تعلیم میں چلتے، تربیت میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی، وٹ آئی فیل، بالکل، جس کی طرف پہلے بھی ان حضرات میں سے کسی نے اشارہ کیا جی جی کہ بالکل، ہم اس میں تربیت میں پیچھے رہے۔ صحیح، ہمیں آج جس تربیت کی ضرورت ہے اس میں دو تین بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ صحیح، سب سے پہلے یہ ایمان۔ ایمان سوچنے میں صرف اتنا سارا لفظ ہے کہ شاید اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، کتابوں پہ ایمان لے آئے تو ہمارا ایمان مکمل ہو گیا صحیح، لفظی طور پہ، اور ایمان کے قاعدے کے مطابق ہم اس میں پورے اتر آئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر پکے ہو گئے، صحیح، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان کے اوپر فرشتے اتارتا ہوں۔ اب یہ جو فرشتے اتر ہیں یہ نبیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ آپ کے میرے لیے ہیں۔ بالکل، کیا ہم ایمان کی اس پختگی تک پہنچ گئے کہ ہم کوئی بات کریں تو ہماری بات کی تقویت کے لیے فرشتے آسمان سے آ جائیں؟ ہم جنگ کرنے کے لیے نکلیں تو فرشتے ہمارے ساتھ ہوں؟ صحیح، ہم نظام بدلنے کے لیے نکلیں تو فرشتے ہمارے ساتھ ہوں؟ صحیح، ایکچولی یہ جو ثم استقاموا ہے یہ ہماری تربیت کی بنیاد ہے بالکل، کسی بھی قوم کے لیے۔ اگر آپ نے اسلامی نظام حکومت نافذ کرنا ہے جی، تو قوم کو ثم استقاموا کی تربیت دینی چاہیے۔ صحیح، دوسری چیز جس کی طرف قرآن پاک کا اشارہ ہے وہ یہ، قرآن پاک میں غالباً 100 سے زیادہ بار توکل کا لفظ ایک ہے۔ جی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آہستہ آہستہ توکل کی کمی ہوتی جا رہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل، ہمارے ہاں توکل کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس توکل کا ایک اور چیز کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ دو تعلق ہے، میرے پاس بندے آتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ پریشانی ہے، فلانی پریشانی ہے، مجھے سکون نہیں ہے۔ میں اپنی اس عمر میں اپنے اس تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ہم ایکچولی سکون کی تلاش میں نہیں ہیں، صحیح، ہم آرام کی تلاش میں ہیں۔ بالکل ایسے ہی، آرام اور سکون بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا بیڈ ہے تو آرام ہے، آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں آرام ہے، صحیح، سکون نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس سکون تھا ان کے پاس نہ بستر تھے نہ ان کے پاس روٹی تھی، واہ، 3 دن کے ان کے پاس فاقے تھے، لیکن ایسے ہی، سکون تھا۔ سکون تھا، اس کا مطلب ہے کہ سکون کچھ اور چیز ہے، آرام کچھ اور چیز ہے۔ آرام چیزیں لینے سے آتا ہے اور سکون چیزیں دینے سے آتا ہے۔ صحیح، آپ اچھا کھانا کھائیں
آپ کو آرام ملے گا. بالکل. آپ کسی غریب کو اچھا کھانا کھلائیں, آپ کو سکون ملے گا. ہم آج آرام کے چکر میں, سکون کے چکر میں تو ہم رہ ہی نہیں گئے. بالکل بالکل ایسے ہی. توکل ایک زمانے میں ایسا تھا. علامہ اقبال نے اپنی ایک بڑی مشہور نظم ہے خطاب بنوجوانان اسلام, اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے. وہ کہتے ہیں تجھے پالا تھا اس قوم نے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اب یہ سر دارا کی چھوٹی ساری ایک کہانی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ میں عرض کرتا ہوں. دارا ایران کا ایک بادشاہ تھا. صحیح. اس نے اپنے لیے ایک تاج بنوایا, بہت قیمتی تاج تھا. وہ نسل در نسل چلتا آیا. صحیح. جس وقت ایران فتح ہوا, مسلمانوں نے ایران فتح کیا, تو جس کمرے میں وہ دارا کے سر کا تاج رکھا ہوا تھا, اس میں ایک صاحب داخل ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں نیزہ ہے, میلے کپڑے ہیں پھٹے ہوئے. اندر گئے تو اس کے اوپر پہرے دار کھڑے ہوئے تھے. جی. انہوں نے جا کے وہ, انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا چیز ہے یا کون سا, انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی قیمتی ساری چیز ہے, پکڑ کے اس کو ٹھوکر مارنے لگے. تو وہ جو گارڈ تھا وہ بولا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ دارا کے سر کا تاج ہے, اور یہ نسل در نسل چلتا آ یہ رہا ہے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے اور تم اس کو. انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا, اب مجھے معلوم ہے, اب میں اس کو ٹھوک کر مارتا ہوں کہ میں کس چیز کو ٹھوکوں. یہ تھا توکل کا لیول. صحیح. ابھی ہم آج کیا 5 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں تیار. نہیں تیار. میں خود اسی چکر میں ہوں کہ یار مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی آرام ملے. صحیح. تو ہماری تربیت کے جو ایکچولی ڈائریکشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے, بنیادی طور پہ توکل, صحیح. دلیری. ابھی کل صبح میں اپنے بچے کی ایک بک میں کہانی پڑھ رہا تھا ٹیپو سلطان کی, کہ صحیح. ٹیپو سلطان کا باپ اور اس کی والدہ اس کو کچھ کہانیاں سناتے تھے, اس کے بعد اس کو اونٹ پہ بٹھاتے تھے, گھوڑے پہ بٹھاتے تھے. اونٹ کی سواری دنیا کی سب سے مشکل ترین سواری ہے. اونٹ پہ بٹھا کے چھوٹے بچے کو پتہ نہیں کتنے میلوں تک وہ چلاتے تھے. پھر اس کے بعد اس کو نیزہ بازی اور یہ بڑی. ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے. ہماری مائیں بچوں کو تربیت دیں, بچے دلیر پیدا ہوں. صحیح. ہماری مائیں بچوں کو تربیت دیں جس کے ساتھ ان میں توکل پیدا ہو. بالکل. ہمارا استاد بچوں کو یہ بات سکھائے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے. ڈرنے کے لیے ایک اللہ کی ذات کافی ہے نا. صحیح. اور ہم نے کتنوں سے ڈرنا ہے, کس کس سے ہم ڈریں گے. بالکل. اسی طرح سے میں ایک بار کونسل میں میرا ایڈریس تھا, تو بار کونسل والوں, اور اس کا عنوان تھا فرقہ بندی سے کیسے نکل سکتے ہیں. تو میں نے ان سے جو گزارش کی, یہ فورم اچھا ہے میں وہ گزارش کر سکتا ہوں, میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمارے کامن ٹاپک ہیں, جس طرح میں نے عرض کیا کہ مسکین کو کھانا کھلانا, یتیم کو کھانا کھلانا. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ 3-3 4-4 بندوں کی ٹولیاں, آپ خود وکیل ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس طرح سے گروپ بنائیں, ایک مسجد کے خطیب کے پاس چلے جائیں, ان سے جا کے گزارش کریں کہ جی اس دفعہ آپ نے 3 جمعے یتیم کے متعلق پڑھانے ہیں. یہ ابھی ایک اور مسئلہ ہمارے سوسائٹی میں بہت ہوتا جا رہا ہے, وہ ہے بیوہ عورتوں کا اور طلاق یافتہ عورتوں کا. ابھی ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. میرے سلسلے میں ایک بزرگ تھے انڈیا میں, انہوں نے اپنے دور میں پاکستان بننے سے پہلے ایک آرگنائزیشن بنائی. وہ خود بڑی جلدی یتیم ہو گئے, انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی. اس آرگنائزیشن کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی میں 15,000 بیوہ عورتوں کی شادی کروائی. 15,000 بیوہ عورتوں کے نام لینے کی بات ہے. یہ خطہ جہاں پہ بیوہ کی شادی گناہ سمجھا جاتا ہے,